وہ عظیم رات ہے کہ جس کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اہمیت دیتے ہیں اور اس مبارک رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اس مبارک رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ شب برات میں اللہ کریم کی رحمت کتنا عروج پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اپنے بندے کو کتنا پکارتی ہے، اللہ کی رحمت اپنے بندے سے کتنا پیار کرتی ہے، اللہ کی رحمت اپنے بندے کا کتنا انتظار کرتی ہے۔ اس بات کو اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب شعبان کی 15ویں شب آئے، شب برات آئے تو اس میں عبادت کرو۔ آقا علیہ السلام نے خود عبادت کی، عمل کر کے بتایا، اور آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے اپنی امت کو حکم دے کر بھی فرمایا۔ نبی کا قول، جو نبی کہتے ہیں، جو فرماتے ہیں، یہ بھی حق اور شریعت، اور نبی جو کرتے ہیں، نبی کا عمل جو کر کے دکھاتے ہیں، یہ بھی حق، سچ اور شریعت ہوتی ہے۔ قول فعل دونوں برابر، دونوں امت کے لیے لائق تقلید ہے، امت کے رہنما ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے خود بھی کیا عبادت اور امت کو بھی حکم دیا ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو شب برات میں بھی عبادت کرنے والوں کو روکتے ہیں اور اس مبارک رات کو بھی عام رات کی طرح سمجھتے ہیں، اس کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ عبادت نہیں کر رہے تو مت کرو، مگر کرنے والوں پہ اعتراض تو نہ کرو۔ انسان عبادت کس کی کر رہا ہے؟ رب کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں شب برات میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں رب کے لیے، تلاوت کر رہے ہیں رب کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، توبہ کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ ذکر و اذکار کر رہے ہیں کس کی بارگاہ میں؟ رب کی بارگاہ میں۔ آپ گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور رب کی بارگاہ میں عبادت سے روکنا یہ تو شیطانی کام ہے، مسلمان اس سے روک نہیں سکتا۔ مگر پھر بھی بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو شب برات میں بھی عبادت کرنے والوں پر طرح طرح کے اعتراضات کر کے یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور ایک مسلمانوں کی تعداد کو عبادت سے روک دیا جاتا ہے۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے علی، جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو اس میں رب کی عبادت کرو، اور جب دن ہو تو اس میں روزہ رکھو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا۔ عبادت بھی کرو، دن میں روزہ بھی رکھو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، ارشاد فرمایا، اے علی، شب برات یہ وہ عظیم رات ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب تشریف لاتی ہے تو اللہ کریم کی رحمت پہلے آسمان پر ایک خاص تجلی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اپنی خاص تجلی پہلے آسمان پر نازل فرماتا ہے۔ خاص تجلی وہ کیا ہوتی ہے؟ خاص تجلی وہ خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ فرمایا غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک شب برات میں وہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی، اللہ کی رحمت انسان کو پکارتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ اللہ کی رحمت فرماتی ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ آج اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ اب رب کی رحمت آ کر ہمیں پکار رہی ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ سو رہا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ رب کی رحمت، خاص تجلی فرماتے اللہ پہلے آسمان پر شب برات میں، وہ پکار رہی ہے میرا بندہ کہاں ہے؟ مگر جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، وہ غفلت کی نیند سو رہا ہے، یا وہ گناہوں کے اندر غرق ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے شب برات کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر تشریف لا کر اپنے بندے کو پکارتی ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، آج اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے۔ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، آج اس کی مغفرت کر دی جائے۔ ہے کوئی میری بارگاہ میں آج توبہ کرنے والا، کہ آج اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے۔ ہے کوئی قبر کے عذاب سے نجات مانگنے والا، کہ آج اسے قبر کے عذاب سے نجات دے دی جائے۔ ہے کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا، کہ آج اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی مریض جو آج رات شفا مانگے اور اسے شفا عطا کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ المختصر فرمایا، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ کریم کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے۔
لہٰذا اے علی جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو اس کو اللہ کی عبادت میں گزارو. صبح صادق تب رب کی رحمت پکار رہی ہے. اب جب اللہ کی رحمت پکار رہی ہو اور بندہ بھی موجود ہو، بندہ بھی مسجد میں بیٹھا ہو یا گھر میں ہو، رب کی عبادت کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ کی رحمت اس پہ نہیں برسے گی؟ ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے، وہ بھی کب؟ شب برات میں. ادھر رب کی رحمت پکار رہی ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ادھر سے یہ مانگ رہا ہے اللہ مجھے شفا دے، کیا شفا نہیں ملے گی؟ وہاں رب کی رحمت پکار رہی ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، یہ اپنی روزی مانگ رہا ہے، کیا روزی نہیں ملے گی؟ وہاں رب کی رحمت پکار رہی ہے کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا، یہاں بندہ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، آپ بتائیے کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ ہوگی. شب برات کو جب مسلمان رب کی عبادت میں گزارتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتی، اور اللہ کریم کی رحمت بھی بڑھ کر اپنے ان عبادت کرنے والوں کو اپنی رحمت کے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے. تب تک ڈھانپتی ہے جب تک وہ عبادت سے اکتا نہ جائے، جب تک عبادت کو چھوڑ نہ جائے. وہ صبح صادق تک اگر رب کی عبادت میں مصروف رہتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپی رہتی ہے، اور جب وہ وہاں سے پلٹ کر گھر واپس جاتا ہے تو فرمایا اللہ کریم اس کی بے حساب بخشش و مغفرت کا پروانہ اسے عطا فرما دیتا ہے. وہ آیا تھا گناہ